اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی انتھک محنت اور کاوشوں سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ اصل میں یہی فکر امت محمدیہ کا ترائے امتیاز ہے۔ جتنے انبیاء پہلے آئے ان کے ذمے صرف لا الہ الا اللہ پہنچا دینا ہوتا تھا، امتیوں کے ذمے دعوت والا کام نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اس لیے آپ کی نیابت کے سلسلے میں اب امتیوں کا کام ہوگا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دوسروں تک پہنچائیں، اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے منع کریں۔ یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی پورے کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو نیکی کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ یعنی ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونا ہمارے لیے یہ لازم اور ملزوم قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک اینٹ کی مانند ہے جو ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے مضبوط کرتی ہے اور پوری عمارت بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم آج کے بعد بھائی بھائی ہو، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، ہم سب کو برابر کر دیا۔ اور ہمیں فکر عطا فرمائی، حالانکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعائیں کرتے رہے اللہ پاک سے، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ ہم نے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ ہم خود بھی جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، اور ہمارے دوسرے مسلمان بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس میں سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے،
جس کا معنی جڑ جانا، عقد کا لفظی معنی نکاح کرنا، بھئی فلاں آدمی عقد اول کر رہا ہے، فلاں عقد ثانی کر رہا ہے۔ عقد کے معنی جڑ، عقیدے کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اپنے احساسات، خیالات، محبت اور امیدوں کو صرف اور صرف اللہ پاک سے جوڑنا ہی عقیدہ توحید کہلائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے بھی کچھ ہو سکتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے جسم کے ساتھ تعویذ لٹکایا یقیناً اس نے شرک کیا۔ اب بندہ یہ کیونکہ بندہ یہ خیال کرتا ہے گلے میں، بازو میں، ٹانگ میں، کمر میں، ناف پر، گھٹنے پر یہ جو دھاگا بندھا ہوا ہے، اگر اس کو میں کھولتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے پھر اللہ کے حکم سے کچھ نہیں ہوتا، دھاگے سے ہوگا۔ ہاں، کلام کو دم کرنا درست ہے، کیونکہ ایک صحابی کو بچھو کاٹ گیا اور دوسرے صحابی نے اس کو سورۃ فاتحہ دم کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا کیا، اسے آرام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی یہ درست ہوا۔ اور یہ قرآن پاک شفاء للناس اسے قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ لیکن جس کو تروڑ مروڑ کر، قیمت لے کر، اس کو روزی کے لیے استعمال کر کے بکھیرنا، یہ نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسی کلام مجید میں فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ وہ ہماری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کا شریک نہ ہو، اور رسول کی رسالت میں بھی کسی کا شریک کوئی نہیں، کیونکہ اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، اور غیر نبی کے طریقوں پر عمل کرنے میں ناکامی ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں ہر لحاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چوتھے پارے میں آ گئی کہ کسی انسان کے جتنے ہی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں بخش دوں گا، لیکن جس نے شرک کیا اسے نہیں بخشوں گا۔ شرک کا لفظ مشترک سے ہے، اشتراک، شراکت، یعنی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہ صفات کسی اور میں نہیں ہیں۔ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، رونا، دھونا، نفع، نقصان، غمی، خوشی، یہ سب ہماری ضروریات ہیں، اللہ پاک کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ کا حکم چیزوں کے ہونے میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا وہی تو ہے اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، قائم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ اپنی حکمت سے نہ اپنی مخلوق سے کبھی بے پرواہ ہوتا ہے۔ صرف ایک آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہوگا، اور وہ بھی قیامت والے دن۔ کس آدمی سے؟ اس آدمی سے جس نے دنیا میں اس کے فرائض کو بھلا دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس سے فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں میرے اہم ترین فریضے یعنی نماز کے بارے میں بھلا دیا تھا، جا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ لہذا ہم بار بار یہ سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں عبادت کرو، عقیدہ خالص ہو۔ اصل میں عبادت کی جو تعریف ہے اس کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے
کسی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس پر کام واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں، اور کام کو فعل کہتے ہیں۔ کام کے ہونے سے اچھے یا برے کا پتہ چلتا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے، اور فاعل کی بجائے جو لفظ استعمال ہو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں، یعنی وہ، اس، ان، انہوں، اور جس کے، جس نے، جسی نے، انہوں نے، کس نے، کسی سے، جن سے، انہوں سے، یہ ہے۔ کسی سے نفع کی امید رکھتے ہوئے اور نقصان کا خوف رکھتے ہوئے، کسی سے نفع کی امید رکھتے ہوئے اور نقصان کا خوف رکھتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کو اس کی عبادت کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، نفع، نقصان، کمی، بیشی، حاجت روائی اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو راضی نہیں کر رہے۔ ہمارے اعمال میں ہم کسی اور کو تو نہیں دکھا رہے، ہم کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش میں تو نہیں لگے ہوئے۔ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر سوال ایک پیدا ہوتا ہے، مجھے 10,000 کی ضرورت پڑی، فلاں دوست نے مجھے دیے، اس نے میری حاجت روائی کی، یہ بھی تو حاجت روا ہو گیا۔ ہاں، اس نے حاجت روائی کی مسلمان بھائی کو، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، قیامت والا دن اللہ پاک اس کی حاجت روائی کرے گا۔ جس دن کسی کی کوئی حاجت سننے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہوگا، اور یہ تو صلہ رحمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور صلہ رحمی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ تو صلہ رحمی تھی، اس کو نیکی مل گئی۔ کسی سے نفع کی امید رکھتے ہوئے، نقصان کا خوف رکھتے ہوئے، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کو اس کی عبادت کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم قبرستان جائیں یا کسی محترم آدمی کی قبر پر جائیں، کسی مزار پر جائیں، کسی دربار پر جائیں، یا کسی ایسے آدمی کے پاس جائیں جو بہت طاقت رکھتا ہو، ہم اس سے امید نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ ہماری کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے یا ہمارے کام آ سکتا ہے، زندہ ہے، قائم ہے، صحیح ہے، سلامت ہے، جتنی اللہ پاک نے اس کو دی ہے طاقت، عمر، اس میں اگر وہ ہماری کوئی حاجت روائی یا کچھ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ہم ایک دوسرے کی حاجت روائی کرتے ہیں، ہمیں اجر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کے اجر کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی، تمہارا خون میرے تک نہیں پہنچتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ تمہارا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کو میں نہیں دیکھتا۔ یعنی جو مغرب میں رہتے ہیں مسلمان، وہ مشرق کی طرف منہ کریں گے، خانہ کعبے کی طرف، ہم مشرق والے مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں۔ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، یہی تو وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ ہمارے دلوں کے بھید جاننے والا ہے کہ ہم کس کے ساتھ اپنی امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ سے اپنی امید لگائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے طریقے سے محبت کرے، اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایسے آپ نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا، وہ جنت، جس نے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے طریقے سے محبت کرے، اور جس نے میرے طریقے یعنی سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحیدی عقیدے پر قائم رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے۔